ہوٹلوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپنے بچے کو لے کے آتا ہے اور کیک لگی ہے اور کیک کے اوپر موم بتی لگی ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو رہا ہے، کرنے والا بھی مسلمان، بچہ بھی مسلمان، ماں باپ بھی مسلمان۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو تم روز کیک کھلاؤ، ہمیں کیک پر اعتراض نہیں ہے، اپنے بچوں کو روز پیار کرو، پیار پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے یہ برتھ ڈے منانے کا جو چلن ہے، یہ جو کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ میرے نبی سے زیادہ کوئی بچوں سے پیار کرتا تھا؟ میرے نبی تو بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کا چھوٹا بھائی جس کا نام ابو عمیر تھا، جب اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر میں آتے تھے، ام سلیم کے گھر میں آتے تھے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی اسے لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کے پاس ایک چڑیا تھی، بچہ چڑیا سے کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر آئے، دیکھا بچہ بڑا اداس بنا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے ام سلیم تمہارا بچہ آج اداس کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر وہ رونق کیوں نہیں ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی، جو چڑیا اس نے پالی تھی وہ چڑیا مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ چڑیا کے مرنے پر یہ بچہ غمگین ہے۔ ہم اور آپ ہوتے، بچے کا معاملہ تھا، چڑیا کا معاملہ تھا، نظر انداز کر دیتے۔ ہو لوگو، ہمیں نبی بھی کتنا پیارا ملا ہے، وہ بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی ان کے حساب سے ان کو کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے بچے، اے ابو عمیر تیری چڑیا کہاں چلی گئی بیٹا؟ اے بچے تیری چڑیا کہاں چلی گئی؟ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے اس معصوم بچے کے کلیجے کو سکون پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر یہ برتھ ڈے منانا کوئی اچھی چیز ہوتی، میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کا بھی برتھ ڈے منایا ہوتا۔ نبی کی 9 بیویاں ہیں، اور آپ جتنا اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ نے تو کبھی اینیورسری نہیں منائی، آپ نے تو کبھی اپنی بیویوں کو جو ہے شادی کی سالگرہ پر ان کو کوئی گفٹ نہیں دیا۔ بھئی روز گفٹ دو، روز گفٹ دو، ہر مہینے گفٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اینیورسری منانا، اور یہ کام وہ کرے جو بیچارہ سینے پر ہاتھ مارتا ہے۔ پوچھو کیوں مارتے ہو؟ بھائی نبی کی سنت ہے۔ امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پیچھے سے کہتا آمین۔ تو نے کیوں زور سے آمین کہا؟ کہتا ہے نبی زور سے آمین کہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا، دنیا 20 رکعت تراویح پڑھے، لیکن ہمارا اہل حدیث 8 پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی نبی نے 8 پڑھی تھی، نبی کی اتنی سنتیں تجھے یاد ہے، نماز کی ایک ایک ادا تو نبی سے سیکھ رہا ہے۔ تجھے اینیورسری مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تجھے برتھ ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تجھے فادرز ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تجھے مدرس ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلچر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، یہ جہاد کیا ہے؟ یہ کوئی گالی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، سرکشی کے خلاف، شیطانیت کے خلاف ہر طریقے کے اسٹرگل اور سنگھرش کا نام جہاد ہے۔ برائی کے خلاف ہر طریقے کی لڑائی کا نام جہاد ہے۔ وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ تلوار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اسٹیج کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگ کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کاغذ اور قلم سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا تم جہاد چھوڑ دو گے، کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، دین کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تم کو صرف اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوگی، اپنی دنیا کی پڑی ہوگی، اپنی کھیتی کی پڑی ہوگی۔ جب یہ 4 کام تم کرو گے، کاروبار میں فراڈ کرو گے، اپنی گائے کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنی کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرنا بند کر دو گے، یہ 4 کام جب تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، اتنے ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہارے ملک کا ہر چیف منسٹر سوچے گا کیسے مسلمان کو دبا دیا جائے۔ آج تو ہوڑ لگی ہے صاحب، آج تو ہوڑ لگی ہے کہ کون مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت بھری باتیں بول سکتا ہے۔
تو نبی نے فرمایا جب تم ان 4 کام کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا. اور یہ ذلت کب دور ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹو گے نہیں.